تو اب ڈرامہ کہاں پہنچا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ خاتون اس نعمان اجاز کی ڈرامے کے اندر دوسری بیوی کو برا بھلا کہتے ہوئے رو پڑی. جی میری جو ساس اور نندے ہیں ان کو شاید بیٹی نہیں چاہیے تھی تو ان کا منہ بن گیا. تو کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے؟ پریزاد میں آپ کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی، اور احمد علی اکبر کہیں ملے تو اس سے کہنا کہ میں تمہیں جب دیکھتی تھی پریزاد میں تو میں روتی تھی. کہتی جی میری ساس اور نندوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے کہا کہ دیکھو آئندہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونا چاہیے. 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہتی مجھے تیسری بیٹی عطا کی نا، تو باقاعدہ طور پہ میری ساس نے اور نندوں نے عذاب برپا کر دیا، مجھے گالیاں گفتاریاں کیں. بچہ پیدا کرنا میل یا فیمیل عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد تو مرد کی قسمت کی ہوتی ہے. تو وہ کہتی جی میری ساس نے اور میری نندوں نے باقاعدہ طور پر مجھے پیٹا. شاید وہ لاشعوری طور پہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے. اس کے ماں باپ نے اس کی مرضی کے بغیر مجھ سے اس کی شادی کر دی تھی. السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب اقارب پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو جب گھر سے آیا تھا تو ارادہ تھا کہ آپ سے ایک کہانی شیئر کروں گا، لیکن جب یہاں پہنچا تو کیونکہ 15-20 دن بعد یہ پارک کھلا ہے، لاہور کے سارے تفریحی پارکس بند تھے ڈیو ٹو اسموگ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ لائیو چلا گیا تھا، اور جب وہ لائیو میں نے ختم کیا براڈ تو ایک خاتون مجھ سے ملنے کے لیے آئیں. بڑی ڈیسنٹ، بڑی اچھی، بڑی متین میری وہ بہن تھیں، اور وہ کہتی ہیں جی کہ افتخار بھائی میں تقریباً پونے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کی کال ختم ہو تو میں آپ سے بات کروں. میں کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے روحان سی ہو کر کہا کہ میں جو آپ کو بات بتا رہی ہوں نا یہ آپ نے اپنے چینل پر موجود تمام لوگوں کو بتانی ہے، اور میری کہانی آج آپ نے سنانی ہے. میں بڑی دور سے آپ کو اپنی کہانی سنانے کے لیے آئی ہوں. میں کہا جی بہن آپ بتائیے. تو دوستوں انہوں نے جو بتایا ان کا نام خالدہ تھا، اور ان کا تعلق پنجاب کے ایک دور دراز علاقے سے تھا، لیکن اس کے باوجود خالدہ نے بڑی مشکل سے آج سے کوئی 35 سال پہلے ماسٹرز کیا، اور ایم اے کرنے کے بعد وہ گاؤں کی بچیوں کو فری اپنے گھر میں پڑھایا کرتی تھی اور کوئی پیسہ نہیں لیتی تھی اس کا. اور ان کا ایک خیال تھا کہ وہ عورت کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا کریں گی اور عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے طاقتور بنائیں گی. یہ ان کا عزم تھا. تو خالدہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی کچھ سال 1.5 سال ہی بچوں کو پڑھایا تھا، بچیوں کو. تو ایک دن ان کے والد محترم آئے، انہوں نے کہا جی کل خالدہ دا نکاح ہے، مطلب کل خالدہ کا نکاح ہے. کہتی میں بھی پریشان ہو گئی، اماں بھی پریشان ہو گئیں. اماں نے ابا سے بات کی کہ دیکھیں لڑکا کون ہے کیا. کہتے بس میں نے سب دیکھ لیا، ہمارے ساتھ والے پنڈ کا ہے اور پڑھا لکھا بچہ ہے. انہیں بھی کوئی ماسٹرز کر رکھا تھا، کوئی ٹیکنیکل کوئی ایجوکیشن تھی ان کی. تو اب چپ، کیونکہ ابا میاں نے حکم کر دیا. اور خالدہ کہتی ہے کہ مجھے میرے باپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا. اور میں وہ بچی ہوں یا تھی کہ جب مجھے کہا جاتا کہ یہاں نکاح کر لو تو میں نے کر لینا تھا. لیکن حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ ایک دم سے جی کل نکاح ہے. اور یہی ہوا جی اگلے دن وہاں سے کچھ 50 لوگ آئے اور گھر میں کے صحن میں اہتمام کیا گیا اور اس کی رخصتی ہو گئی. خالدہ بیاہ کر ساتھ والے گاؤں چلی گئی. اور خالدہ کہتی جی میں وہاں جب گئی ہوں تو میری ساس کا اور نندوں کا رویہ تو بہت اچھا تھا میرے ساتھ، لیکن جو میرا شوہر تھا وہ بڑا چپ چپ رہتا تھا اور کوئی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کر گئے. ایسا ہوتا ہے نا کہ شروع سے لوگ ایک روایت ہے مری جا رہے ہیں جی کراچی سمندر سے جا رہے ہیں ہنی مون منانے کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنا یا اس طرح کے تفریحی مقامات پر جانا، تو کہیں نہیں لے کر گیا. اور کہتی جی کہ میں یہ سوچتی رہی کہ یقیناً جب کچھ وقت گزرے گا تو میاں بیوی کی فرینکنس ہو جائے گی، کیونکہ نئی نئی شادی ہے تو شادی کے شروع کے دنوں میں کہاں اتنی زیادہ فرینکنس ہوتی ہے.
تو کہتی کہ جی وہ وقت گزرتا گیا، سال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا. تو کہتی جی میری جو ساس اور نندے ہیں ان کو شاید بیٹی نہیں چاہیے تھی تو ان کا منہ بن گیا. کہتی سال گزرا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نوازا. تو کہتی جی میری ساس اور نندوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے کہا کہ دیکھو آئندہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونا چاہیے. کہتی میرے شوہر نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے اس حوالے سے. اور جب 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہتی مجھے تیسری بیٹی عطا کی نا، تو باقاعدہ طور پہ میری ساس نے اور نندوں نے عذاب برپا کر دیا، مجھے گالیاں گفتاریاں کیں اور اس قدر برا بھلا کہا. اور جب میں نے یہ کہا کہ بچہ پیدا کرنا میل یا فیمیل عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد تو مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، تو وہ کہتی جی میری ساس نے اور میری نندوں نے باقاعدہ طور پر مجھے پیٹا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، دست درازی کی. وہ کہتی کہ کیونکہ میرے گھر 3 بیٹیاں ہو چکی تھیں، خاوند نے اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور وہ بالکل ایسے رہا جیسے غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں، اور بات تو وہ پہلے ہی نہیں کرتا تھا. وہ کہتی میں کبھی نہیں جان سکی 6-7 سال کے اندر کہ میرا خاوند کیا سوچتا ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. اس کی میری گفتگو بس اتنی رہی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پانی پلا دو، کھانا دے دو اور کپڑے استری کر دو، میں جا رہا ہوں کنڈی لگا لو. کہتی یہ گفتگو ہماری رہی اور آج کرتے کرتے کہتی کہ 31 سال ہو گئے ہیں، ہمارے درمیان کمیونیکیشن صرف اتنی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام. کہتی ساس مر گئی، نندے بیائی گئیں، بچے میرے جوان ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹا بھی بڑا اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ ہوا. وہ کہتی ہے جی کہ مجھے اب آ کے پتہ چلا ہے میرے میاں کی ایک رشتہ دار سے کہ یہ میرے شوہر ہیں یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے. اب ان کی مرضی کے خلاف میرے ساتھ شادی کر دی گئی. کہتی سوال یہ کہ کیا اس شخص کو مجھ سے اس بات کا بدلہ لینا چاہیے تھا؟ اگر کسی مرد کے گھر والے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دیتے ہیں کسی اور لڑکی سے، تو اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو بیاہ کے اس کے گھر میں آئی ہے؟ آپ کے والدین نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نہیں بیایا تو اس لڑکی کا کیا قصور ہے، اس بیوی کا کیا قصور ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے؟ اور کیا بیٹیاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ اگر یہ کسی گھر میں آتی ہیں تو یہ وہاں رزق لے کر آتی ہیں، رحمتیں لے کر آتی ہیں. تو کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے؟ وہ کہتی ہے کہ ساری زندگی گزر گئی خالی بے رنگ بے نور قسم کی زندگی میں نے گزاری ہے. کہتی آج بچے بیائے گئے ہیں، ایک بیٹا ہے وہ کینیڈا ہوتا ہے، ہم میاں بیوی کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی. سارا دن کہتی میں موبائل دیکھتی رہتی ہوں اور وہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، الگ الگ کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی انٹریکشن نہیں ہے. شاید وہ لاشعوری طور پہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے اپنے ماں باپ کے اس فیصلے کا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی مرضی کے بغیر مجھ سے اس کی شادی کر دی تھی. دوستو ایسی بے رنگ بے نور سی زندگی کس کام کی جس میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو لفٹ نہ کرائے یا بیوی شوہر کو لفٹ نہ کرائے. دوستو وہ خاتون رو رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ اپنے چاہنے والوں کو یہ بتائیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا اور جہاں انہوں نے بیایا میں نے شادی کر لی. لیکن آگے سے وہ مرد جو آج تک ایک ایسی لڑکی کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے جو اس کو نہیں مل سکی اس کے والدین کی وجہ سے، لیکن شاید وہ لاشعوری طور پہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے اس کا. پھیکی زندگی، بے رونق زندگی، بے رنگ زندگی کا مطلب مجھے آج پہلی بار سمجھ آیا. وہ مجھے کہہ رہی تھی افتخار بھائی آپ دنیا میں جاتے ہیں، دنیا دکھاتے ہیں، آپ گانے بھی گاتے ہیں، آپ ہنستے کھیلتے ہیں، مسکراتے ہیں. کہتی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کہتی کئی بار میں نے LED پر آپ کا کوئی ایسا ویڈیو جس طرح وردک انڈے تھا
جو ناروے میں نے بنایا تھا جس میں میں گانا بھی گا رہا ہوں، کہتی میں نے وہ بھی لگایا تاکہ شاید اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق، کوئی زندگی سے محبت پیدا ہو جائے، یہ جینا سیکھ لے، ایک بار، صرف ایک بار میری طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھ لے۔ کہتی میرے شوہر نے آج تک کبھی لطافت کی نظر سے میری طرف نہیں دیکھا۔ کہتی ساری زندگی میں نے ایسے گزار دی ہے اور اب میں پتہ نہیں کتنا جیوں گی، لیکن میں گزارش کروں گی کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اگر کسی لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کسی لڑکی سے کر دی جاتی ہے تو قصور اس کے والدین کا ہوتا ہے، اس لڑکی کا نہیں ہوتا جو بیاہ کے آپ کے گھر میں آئی ہے۔ تو بدلہ لینا ہے نا تو اپنے والدین سے لیجئے، اس لڑکی کی زندگی تباہ برباد نہ کریں۔ اگر آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی شادی کی جا رہی ہے تو بھائی آپ وہ شادی مت کریں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی اللہ والی آ گئی ہے اور اس کو نہیں پتہ کہ آپ کسی اور کو چاہتے تھے تو کم از کم اس کا احترام کریں، اس سے محبت کریں، اس کو اپنی محبت کا یقین دلائیں تاکہ وہ خوش رہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی آج میں نے کہانی سنی، پھر خاتون نے ایک اور بڑی اعلیٰ درجے کی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ وہ پریزاد میں آپ کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی، اور احمد علی اکبر کہیں ملے تو اس سے کہنا کہ میں تمہیں جب دیکھتی تھی پریزاد میں تو میں روتی تھی، میں تمہیں دعائیں دیتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا بیٹا ہے اس کی رنگت تمہارے سے ملتی تھی، تو کچھ مسائل جو تمہارے ساتھ زندگی میں رہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی رہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا کوئی مجھے نہیں پتہ ڈرامے کا نام، کوئی نعمان اعجاز صاحب کا ڈرامہ چل رہا ہے جی، اور میں نے اس کے کچھ سین دیکھے، نام مجھے اس کا نہیں پتہ، میرا خیال وہ اس کے اندر اپنے آفس کی ورکر کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ وہ آفس کی ورکر سے جو شادی کی ہے نا نعمان بھائی، کیونکہ نعمان بھائی سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، تو یہ خاتون وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بستر پہ پڑا ہوا، پتہ نہیں کل کی یا پرسوں کی قسط میں کچھ ایسا ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، کہ کہتی ہن گھر پہ ہے، ادھر پتر دا ویاہ ہو رہا ہے، شادی پہ بھی نہیں جا سکا، اور کمبخت ایسی عورتیں جو اپنے باسز کو اپنی محبت کی جال میں پھانس لیتی ہیں، ان سے گزارش کریں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو دوستو یہ ڈرامہ میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے نام کا پتہ ہے کیونکہ میں ڈرامے دیکھتا ہی نہیں ہوں، لیکن اس کے میں نے کچھ چنکس دیکھے تھے جب وہ آفس کے اندر نعمان بھائی کا اور اس لڑکی کا انٹریکشن ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر سویرا ندیم ہے اور نعمان اعجاز ہے، تو یہ میرے بہت فیوریٹ ہیں شروع سے، تو میں نے اس کے کچھ چنکس دیکھے ہوئے تھے۔ تو اب ڈرامہ کہاں پہنچا یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ خاتون اس نعمان اعجاز کی ڈرامے کے اندر دوسری بیوی کو برا بھلا کہتے ہوئے رو پڑی، شاید وہ کہانی کہیں ان کی زندگی سے کہیں ریلیٹ کر گئی ہوگی، اور آنسو پوچھتی ہوئی میری طرف انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ خدا را اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، اگر آپ کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو گئی ہے تو آپ کی بیوی کا قصور نہیں ہے، اور وہ بیویاں جن کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر مردوں سے کر دی گئی ہیں تو اس مرد کا بھی قصور نہیں ہے۔ تو یہ بدلہ اپنے والدین سے لیں، اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے مت لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ازدواجی تعلقات خوبصورت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیویوں کو شوہروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی اور خوش اسلوبی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔